یہ ہوتی ہے نا محبت، کہ آپ اگلے بندے کا فائدہ سوچ رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ میری وجہ سے جہنم میں نہ جائے، کہ میں اگر اس سے بات کروں گا یا میں اس سے بات کروں گی تو اس سے گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ کنونس کرے گا گناہ کرنے پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ اچھا سوچ رہے ہو، تو آپ اللہ کی بات کو مان رہے ہو، تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے اچھا سوچیں گے نا، کہ یہ میرا بندہ میری وجہ سے خود کو روکے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے یا بے پناہ محبت کرتی ہے جس انسان سے، تو یہ میرے لیے جو ہے وہ اس نے خود کو جو ہے وہ گناہوں سے روکا ہوا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، یقین جانیں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک ایسے اس طرح سے وسیلے بناتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایسے ہو کیسے گیا۔ اور یقین جانیں جب آپ اللہ کی بات کو مانتے ہیں نا، تو 100% شورٹی ہے کہ آپ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے بتائیں، لیکن لمٹس میں رہ کر، ٹھیک ہے، لمٹس میں رہیں، اسلام کے لمٹ سے باہر نہ جائیں۔ اپنے اللہ سے جو ہے وہ بات شیئر کریں کہ یا میرے اللہ، میں فلاں سے محبت کرتی ہوں یا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اس پرسن سے اب ملانا تیرا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا اس سے نکاح کروانا اب تیرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقین جانیں اللہ پاک آپ کو اس سے ملوائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک دیکھتا ہے نا کہ اس بندے نے میری بات کو فالو کیا، اس نے میری بات کو مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے وہ یہ شیطان کے پیچھے نہیں چلتا گیا کہ اسے شیطان نے کہا کہ تو ایسے کر ایسے کر، اس نے وہ سب کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا بھی بھلا سوچا ہے اور اگلے بندے کا بھی بھلا سوچا ہے۔ یقین مطلب دیکھیں نا کہ اللہ پاک خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھیں اس طرح آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے نا کہ آپ اگلے بندے کا فائدہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ پاک دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ دیکھیں نا، اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کسی انسان کا برا سوچتے ہیں تو آپ کا بھی obviously آپ کا بھی برا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ایک انسان کا اچھا سوچتے ہیں تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا اچھا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تو ہر انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ہر انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی ایک انسان سے محبت کرتا ہے دوسرے انسان سے کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب کسی ایک انسان کا فائدہ سوچ رہے ہو، اس کا اچھا سوچ رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے کہ یہ میرے انسان کا فائدہ سوچ رہا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے، یہ گنہگار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سبب پیدا نہیں کریں گے؟ بالکل پیدا کریں گے، آپ کو اس پرسن سے ملائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، آپ نے جو ہے وہ آپ حرام ریلیشن شپس کی طرف نہیں گئے، آپ نے اس پرسن کو بتایا کہ بھئی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں خود کو اور تمہیں گنہگار نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اپنی اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور جنت میں بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یقین جانیں آپ یہ مرد یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو جنت میں جا کر جو ہے وہ 70 حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایسے سوچتے ہیں نا، تو آپ اس طرح کریں گے تو اللہ کے حکم کو مانیں گے تو آپ کو 70 حوریں ملیں گی نا، کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ کی نظر صرف جو ہے نا وہ اسی عورت کے اوپر ہونی چاہیے جو آپ کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک لڑکی جو یہ کہے کہ بھئی مطلب لڑکیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی مرد کو جو ہے وہ 70 حوریں ملنی ہیں تو ہمیں کیا ملنا ہے، آپ کو اللہ پاک ان 70 حوروں کی سردار بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 70 حوروں کی سردار بننا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جس کے نکاح میں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ جس کی زوجیت میں ہے، تو آپ کو بھی صرف اسی سے ہی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی صرف اسی میں دلچسپی ہونی چاہیے، اور نامحرم کسی انسان میں آپ کو انٹرسٹ بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو تب ہی آپ بھی جا کے ان 70 حوروں کی سردار بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور امیجن کریں کہ اللہ پاک آپ کو جنت میں 70 حوروں کی سردار بنائیں گے، یقین جانیں بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے نا کہ آپ 70 حوروں کی سردار بنیں گی، تو اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو مان کے چلیں گے نا، تو یقین جانیں اللہ پاک ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے، ہر طرح سے اسباب پیدا کریں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیں گے انشاءاللہ۔